عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان کی پارٹی کے لوگوں سے. بیرسٹر گوہر گئے ہیں ملنے کے لیے اور دیگر 2 لوگ گئے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ فائنل کال کے بعد آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس میں اسلام آباد احتجاج کے واقعے پر بات ہوئی ہے. ہم نے عمران خان کو مظاہرے پر معلومات فراہم کی ہیں. اخبار اور ٹی وی کی سہولت عمران خان صاحب کی بند کر دی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو پریشان کیا جا رہا ہے تو ان کا اخبار اور ٹیلی ویژن ان سے واپس لے لیا گیا. اب دیکھیں یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ کسی شخص سے آپ معلومات کی رسائی چھین لیں. یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے, اور اس کے اشارے کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں. ایسے شخص سے آپ معلومات کی رسائی چھین لیں تو یہ انتہائی معیوب چیز ہے. جب دل کرتا ہے عمران خان صاحب کا دنیا کے ساتھ رابطہ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے اور عمران خان صاحب کو بلاک کر دیا جاتا ہے پوری دنیا سے. تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا, لیکن جب یہ لوگ جا کر ملے اور انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کو, اب اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جیسے بتایا ہوگا یہ تو وہ لوگ ملے ہیں جو باہر کھل کر بات نہیں کر رہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود احتجاج کے اندر آئے بھی نہیں, اور یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے یا آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر تو مقدمات بھی درج نہیں ہوئے. یعنی ریاست کی یا جو حکومت ہے اس کی ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہ ان پہ مقدمات درج ہوتے ہیں, نہ یہ احتجاج کے اندر حصہ لیتے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر اتنی بات کرتے ہیں جتنی یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پوری بات بتاتے بھی نہیں ہیں. اب اسی لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا. بہرحال جو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ورکرز باہر نکلے عمران خان نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. ان کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا جائے شہادتوں کا, اور اس کے اوپر احتجاج کریں. آگے کے لائحہ عمل کا اعلان عمران خان صاحب بعد میں کریں گے. عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ رینجرز پولیس اور پی ٹی آئی کے شہداء کے بارے میں جس پر انہوں نے سب کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا, دھرنا اور مظاہرہ اسلام آباد میں یا جہاں بھی ہو اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. انہوں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. زخمیوں کی تہمات داری کا حکم دیا ہے. عمران خان نے تمام کارکنوں اور لیڈرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. عمران خان نے پارٹی کو پیغام دیا کہ اتحاد برقرار رکھو. مخالفین تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں. پارٹی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی. جہاں بھی تھے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. گولی جس طرف سے بھی چلی, جس نے بھی چلائی, جیسے بھی چلی, اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کیا. پتہ نہیں پنجاب کے بارے میں کیا رپورٹ عمران خان صاحب کو دی گئی ہے کہ انہوں نے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خراج تحسین ہی پیش کر دی ہے. انہوں نے کہا پنجاب کے ایم این اے ایم پی اے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, وہاں تو کرفیو ایک طرح کا لگا ہوتا ہے. اور علی امین گڈھا پور سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیں گے, ہماری صرف 12 شہادتیں ہوئی ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب تک جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کے مطابق 12 شہادتیں. جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا تو وہ 17 کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں. اور جب تک آپ کے پاس ڈیڈ باڈی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے پاس, تب تک ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس فگر کو شامل کریں کہ کل کو ان کا سارا بیانیہ خراب ہو سکتا ہے. تو قتل چاہے ایک ہو چاہے وہ 12 ہو, اس کی سزا موت ہی ہوتی ہے, اور وہ اتنا ہی سنگین جرم ہوتا ہے جتنا کو میکسیمم ہو سکتا ہے. اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈی چوک آنا کوئی مقصد نہیں تھا, اور نہ ہی ہر لیڈر کو کہا گیا تھا کہ سب ڈی چوک پہنچو. کسی بھی لیڈر کو اسی وقت ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا. سب لوگ اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا آپ اسپتال کیوں نہیں جا رہے, یہ کام کیوں نہیں کر رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا میں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اپنی ملاقاتوں کی تفصیلات گنوانا شروع کر دی. ایسا لگا کہ بیرسٹر گوہر کو سوالات ناگوار گزر رہے تھے. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی سے ملنے نہیں دے رہے, انہیں ڈر ہے کہ عمران خان کا پیغام عوام کو نہ پہنچا دیں. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 5 گھنٹے علیمہ خان صاحبہ جیل کے باہر رہی. ان کی آج ملاقات طے تھی, لیکن انہیں عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا گیا. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اندر اگر میں عمران خان سے ملوں گی تو وہ جو بات کریں گے وہ میں آ کے باہر بتا دوں گی. یعنی یہ شبہ جو بار بار کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کی لیڈرشپ اندر کچھ بھی سنتی ہے وہ باہر آ کے اس کو فلٹر کر کے بتاتی ہے, تو یہ اسی قسم کا ایک شکوہ ہے جو عمران خان صاحب کی بہن بھی کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا جی 5 گھنٹے سے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے اور اندر نہیں جانے دیا جا رہا, جبکہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ختم ہونے والی ہے.
1.5 साल میں پہلی بار ہوا ہے کہ میڈیا اور وکلا سب چلے گئے ہیں اور فیملی کو باہر روک دیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خاندان کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں ڈر ہے کہ ہم خان صاحب کا پیغام باہر نہ لے آئیں۔ عمران خان کی بہن نے کہا کہ عدالت میں 3 لوگ تو ہر صورت جا سکتے ہیں، فیملی، میڈیا اور وکیل، لیکن آج یہ روایت بھی توڑ دی گئی ہے۔ اس سے جو پولیس افسر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان میری کسٹڈی میں ہے، وہ تو چلے اس کا فیصلہ تھا، لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں تو ان کا نہیں بنتا اس طرح کرنا، یعنی جو انہوں نے کیا القادر ٹرسٹ کیس میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ تو ہم سننے کے لیے جا سکتے تھے کیس کو، لیکن انہوں نے کہا ہمیں وہاں بھی نہیں جانے دیا گیا۔ یہ 1.5 سال میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وکلا بھی چلے گئے، میڈیا بھی چلا گیا اور فیملی کو نہیں جانے دیا گیا۔ ہمیشہ اسی طرح تنگ کرتے ہیں اور 5 گھنٹے باہر کھڑے کرتے ہیں۔ اب تو سماعت کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور بس یہی کر رہے ہیں کہ فیملی کو نہیں جانے دینا۔ انہوں نے کہا جی ہم کوئی خبر باہر لے آئیں گے اس لیے نہیں جانے دے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے مرکزی قیادت کے خلاف کوئی وائٹ پیپر خان صاحب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا، یہ بھی خبر چھپی ہے۔ مجھے نہیں پتا وائٹ پیپر جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن چند تحفظات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار کر رہے ہیں، مجھے بھی میسیجز آئے ہیں اس حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں ہماری قیادت کے چند لوگوں کے اوپر، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ احتجاج میں عمران خان صاحب کی کال کے مطابق پہنچتے بھی نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب سے انہی کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ یہ باہر آ کے جو انفارمیشن دیتے ہیں یا اندر جو انفارمیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حقائق کے بارے میں عمران خان صاحب جانتے ہیں یا ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی، یعنی وہ اس لیول کے بیمار نہیں ہے جس لیول کی خبریں باہر آ رہی تھیں، لیکن عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے چھینے گئے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس قید کے دوران ایک مرتبہ پھر ان کے اخبار اور ٹیلی ویژن اور معلومات تک ان کی تمام رسائی بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اور وہ بڑی افسوسناک ہے، یعنی یہ اگر آپ ویژولز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں تو پاکستانیوں کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے انہیں عدالتوں میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ سیاسی ورکرز ہیں، سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کے بھی ورکر ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی حرکت نہیں کی جاتی۔ یہ سیاسی کارکن ہیں، یہ سیاسی احتجاج کے لیے آئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اسپتال کے قریب گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے پولیس نے۔ وہ جیسے ہی کارکن زخمی ہوتے تھے ان کو لے کر لوگ آتے تھے تو وہ گاڑی کے قریب ضرور جائیں گے مدد حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جھنڈوں والی گاڑی کے قریب جاتے تھے، پولیس ان کو دھر لیتی تھی اور پکڑ لیتی تھی۔ اس طرح پولیس نے بہت سارے کارکنوں کو پکڑا ہے، زخمی جو ہیں وہ پھر اسپتال کے اندر گئے ہیں، انہوں نے اپنا علاج کروایا۔ اب پاکستان تحریک انصاف ایک عجیب قسم کی سستی کر رہی ہے، یعنی یہ جو کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہے، سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس کے اوپر مذمت کرنی چاہیے، ورنہ کل کو یہ حرکتیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی۔